اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اور مکمل انسانیت پر جتنے بھی احسانات کیے ہیں، جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اور اس چیز کو بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بیان بھی فرمایا ہے، احسان جتلایا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ایک عظیم الشان پیغمبر ان میں بھیجا ہے، وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں آج جو کچھ ملا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رمضان المبارک کے روزے ہیں، ہمارے پاس حج جیسی عظیم عبادت ہے، ہمارے پاس قربانی جیسی عظیم عبادت ہے، ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ہمارے پاس حسین عبادات ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پہچانتے ہیں، ہم ملازموں کے حقوق کو پہچانتے ہیں، ہم ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب کے سب مرہون منت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارے اندر جینے کا شعور بھی نہ ہوتا، اور ہمیں نہ پتہ ہوتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے من جملہ انعامات، احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا مجھے بخار ہے، تو اس کو تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے بخار ناپنے کے لیے کتنا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہے، تو اس کے لیے بلڈ پریشر کی مشین لگائی جاتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے شوگر ہے، کتنی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میری ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے، کتنا ہے۔ تو ہر چیز کا معیار ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بھی مریض کو سامنے رکھ کر نہیں پہچانتا کہ اس کی شوگر کتنی ہوگی، اس کی ہارٹ بیٹ کتنی ہوگی، اس کا بلڈ پریشر کتنا ہوگا، بخار ہے کہ نہیں، یہ تو پتہ چلتا ہے، لیکن کس معیار کا ہے کس معیار کا نہیں ہے نہیں پتہ چلتا۔ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، لوگوں کی انجیوگرافیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی انڈوسکوپی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک معیار ہے کہ اس معیار پر پرکھا جائے گا کہ واقعی انسان اپنے دعوے میں سچا ہے یا صرف وہ دعوے دار ہے بس۔ تو ہمیں اپنے دعوے میں سچا بننا ہے، صرف دعوے دار نہیں بننا۔ دعوے دار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کسی مکان کا دعویٰ کرتا ہے، کسی گاڑی کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میری ہے،
تو اس سے پوچھا جاتا ہے ثبوت کیا ہے؟ پھر وہ اس کے پیپر دکھاتا ہے، اس کے کاغذات دکھاتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس دکھاتا ہے، چیزیں پوری فائلیں شو کراتا ہے، تو پتہ چلتا ہے ہاں واقعی اس کی ہے، ورنہ صرف دعوے سے تو کام نہیں چلتا۔ اسی طرح اگر ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، صرف اس دعوے سے کام نہیں چلتا، اس کے معیارات ہیں، اس کے پیمانے ہیں، اور وہ پیمانہ ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی پوری زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر زندگی میں نہیں ہے، نمازیں نہیں، معاملات صفر، اس کے علاوہ زبان پر سچ نہیں، جھوٹ، زبان پر قرآن کریم کی تلاوت نہیں، انگلیوں سے گناہ، آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، توبہ کا نام و نشان نہیں، رمضان آئے روزے نہیں، مال ہے حج نہیں، ہر چیز خریداری بیچنا کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب لگا لیتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے حساب نہیں، اور اگر پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے دعوے میں ہم سچے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، اطاعت۔ اطاعت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم نے وہ کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے۔ کیسی؟ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے کی، بلا چوں و چرا، بغیر وجہ پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر بھی نہ ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% اترتی ہو۔ اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام نے عقیدت اور محبت اور اتباع کا حق ادا کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں عروہ ابن مسعود آتے ہیں مکہ مکرمہ والوں کی طرف سے ایک سفیر اور ایک نمائندہ بن کر، اور وہ بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور بات چیت کرنے کے بعد جب واپس اپنے شہر میں جاتے ہیں، وہ اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں کیسر کے بادشاہ سے ملا، میں کسرا سے ملا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بطور سفیر بن کر گیا، لیکن کسی بھی رعایا کو اپنے لیڈر کی اور اپنے قائد کی اتنی عزت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا صحابہ اکرام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھوکنا بھی چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سے لعاب زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھ پر آ جائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی کرتے ہیں تو صحابہ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر آ جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی زبان مبارک سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو ابھی الفاظ پورے نکلتے نہیں کہ صحابہ اکرام کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس فرمان پر کیسے عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہوتی ہے اتباع۔ ایک شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا،
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا تو جائز ہی نہیں، سونے کی چینیں پہننا یہ مرد کے لیے جائز ہی نہیں، اور چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی ایک خاص وزن اور ایک خاص مقدار کے ساتھ جائز ہے، ورنہ زیادہ ہو تو وہ بھی جائز نہیں۔ تو اس بندے نے سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو نکالو، اس کو ہٹاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور سائڈ میں رکھ دی اور کہا آئندہ نہیں پہننا۔ یہ بات ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور آپ چلے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اس شخص سے بھئی انگوٹھی اب پہننا نہیں، اٹھا کے جیب میں رکھ لو، اس کو بیچ دینا۔ بیچنے کا تو منع نہیں ہے، گھر میں رکھنے سے تو منع نہیں ہے، مردوں کے لیے پہننا منع ہے۔ وہ شخص فرماتے ہیں نہیں، جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے نکال کر پھینک دیا، میری جرت نہیں ہے کہ اب میں اس کو زمین سے اٹھا سکوں، بس یہ گئی تو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، بس اس کو میں نے چھوڑ دیا، ختم، بھول گیا میں۔ یعنی صحابہ اکرام کے اندر کمال اتباع تھی، کمال پیروی تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا شائبہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب شراب کی حرمت آئی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی، بتدریج حرام ہوئی ہے، آہستہ 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 آہستہ، اس لیے کہ عرب کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، بہت زیادہ ان کی فطرت کے اندر داخل ہو چکی تھی، شراب کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی ان کی۔ اب اس چیز کو چھڑایا جائے تو کیسے چھڑایا جائے؟ آہستہ آہستہ چھڑایا گیا۔ لیکن جب آخری حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا وہیں اس نے چھوڑ کے گرا دیا، اور صرف شراب نہیں، جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی وہ برتن بھی توڑ دیے، اور اتنا شراب کو اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بہا دیا کہ جس طرح نہر بہ رہی ہوتی ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی کہ آئندہ نہیں رکھیں گے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی چیز جس کو اللہ ناپسند کریں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں۔ مسجد قبلتین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب بیت المقدس قبلہ ختم ہو گیا، اب بیت اللہ قبلہ ہے، اور آئندہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی۔ نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوم جاتے ہیں، صحابہ اکرام بھی پھر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس کو سوچیں گے، آدھی نماز تو ہم نے یوں پڑھی، آدھی نماز وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، قبلہ وہاں پر پہلے کیوں تھا، پھر یہاں پر کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بات نکل گئی، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ہمارا کام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ راستے میں کچھ خواتین کو دیکھ لیا جاتے ہوئے، اور خواتین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم رکھا ہے، اور بے پردگی کو شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا، بالکل پسند نہیں کیا۔ اس کے اندر فسادات ہیں، اس کے اندر بہت خرابیاں ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں جن کی اولادیں جوان ہیں اور جو ایسے ماحول میں خدا نخواستہ چلی جاتی ہیں جہاں پر مخلوط ماحول ہوتے ہیں۔ کئی ایسے کیس ہمارے پاس بھی آتے ہیں جس میں والدین بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے نوجوان لڑکے بھی آتے ہیں جو انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، زندگی پریشانیوں میں چلی گئی۔ اس ماحول کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اس مکس گیدرنگ کو شریعت نے پسند نہیں کیا، ایسی شادی کی تقاریب کو شریعت نے پسند نہیں کیا جس میں مرد عورت کے درمیان کوئی پارٹیشن ہی نہ ہو، کوئی فرق ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا ایک حکم دیا ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ سورہ نور کو پڑھ کے دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کو الگ حکم دیا نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں کو الگ حکم دیا نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آپ سورہ نور میں آیتیں پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ اگر شریعت میں پردہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا مردوں سے نگاہیں نیچی کر لو، عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا نگاہیں نیچی کر لو؟ اس میں بہت خرابی ہے۔ اگر عورت باپردہ گھر سے نکلتی ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلے تاکہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنارے میں ہو کر چلو، سائڈ میں ہو کر چلو، راستے کے بیچ میں نہ چلو۔ ان عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین پر اتنا سختی سے عمل کیا کہ ان کے گھر کے مرد کہتے تھے کہ وہ اتنا سائڈ میں ہو کر چلتی تھی کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ دیوار میں کوئی چیز ہو تو ان کی چادریں اٹک کر کہیں پھٹ نہ جائیں، اتنا کنارے میں ہو کر چلتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے تو بس ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے ہر مہینے کا، ہر واقعے کا، ہر قصے کا اور ہر چیز کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ رمضان پیغام دے کر جاتا ہے، عید الاضحیٰ پیغام دے کر جاتی ہے، حج پیغام دے کر جاتا ہے، عاشورہ پیغام دے کر جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچوں کو سمجھاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بچے کو پیچھے سواری پر بٹھا دیا، اس کو عقیدہ سمجھا رہے کہ بیٹا دیکھو صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو سکھا دیا کہ دیکھو بیٹا اپنی طرف سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں۔ یہ بچہ تھا، اس کو بچپن میں سکھا دیا کہ دیکھو بیٹا کسی سے بغض نہیں رکھنا، کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی سے دشمنی نہیں رکھنا، کسی سے کینہ نہیں رکھنا، ہر مسلمان سے اپنا دل صاف رکھنا۔ یہ بچے کو سمجھا دیا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کہ انس یہ یاد رکھنا کہ یہ کام ہر مسلمان سے آپ کا دل صاف ہو، یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اتنا جاندار جملہ ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ سمجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم بھی زندگی گزارے ہیں، ہماری اولاد بھی زندگی گزارے، ہمارے گھر کا ہر فرد زندگی گزارے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر